اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 لفظی ترجمہ۔ ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا سواء یکساں ہے برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم خواہ آپ ڈرائیں انہیں ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ اب یہاں ان لوگوں کی صفات شروع ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے رب کا انکار کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے کس کی صفات پڑھی؟ ہدایت یافتہ لوگوں کی، اور اب ہے کفر۔ کفرو کا مطلب ہے انکار کرنا، حق کو چھپانا، خواہ وہ قریش ہوں یا اہل کتاب یا منافق یا مسلمان، حق دیکھ کر ہی ایمان نہ لائیں گے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ آپ سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب یہ قرآن نذیر ہے، یہ قرآن لوگوں کو ڈرانے کی چیز ہے۔ انذرتہم نون زال را سے ہے، اور نظرہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈرانا جس میں شفقت بھی ہو، جس میں ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی تھا نذیر، تو وہ ایسا ڈرانے والے جس میں شفقت، ہمدردی اور خیر خواہی ہو۔ خوف زدہ کرنا مراد نہیں، تنبیہ کرنے والا ڈرانا، جیسے بچے کو ڈرایا جاتا ہے۔ کفر کا مطلب ہے حق کو پہچاننے سے انکار کر دینا، اور کفر کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نشانیوں کو ویسے نہ دیکھا جائے، ویسے نہ پہچانا جائے جیسا ان کا حق ہے۔ آخرت سے غافل رہنا۔ بیسیکلی کفر کی دو وجوہات ہیں، ایک ہے دنیا کی محبت مٹیریلزم، اور دوسرا ہے نفس کی رکاوٹ تکبر انا پرستی۔ تو کفر کا مطلب ہے انکار کر دینا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دینا، اور سب سے اہم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، سب سے بڑی نعمت وہ ہے ایمان۔ تو ایمان کا انکار کر دینا، نعمت ایمان کو چھپا دینا، یہ کفر ہے۔ کافر کا لفظ کافارا سے ہے، کفارا کا مطلب ہے چھپانا، نعمت کو چھپانا، نعمت کا انکار کر دینا۔ چھپانا مطلب انکار کر دینا، تو نعمت ایمان کو چھپانا، نعمت ایمان کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دن کو چھپا دیتی ہے، اور اندھیرا مختلف چیزوں کو جو بھی روشنی کے باعث نظر آ رہی ہیں انہیں ڈھانپ دیتا ہے، انہیں چھپا دیتا ہے۔ تین طرح کے کفر ہیں بیسیکلی، ایک یہ کہ دل سے بھی انکار اور زبان سے بھی انکار، جیسا کہ فرعون نے کیا تھا، وہ سرعام انکار کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، ایمان کا۔ دوسری قسم ہے دل سے اقرار اور زبان سے انکار، جیسے ابو جہل کا انکار تھا۔ ابو جہل کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا حدیث کے مطابق کہ آپس میں وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سب حق ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے ان سب کو مان لیا تو پہلے ہی سب کچھ بنو ہاشم کے پاس چلا گیا ہے، اقتدار اور ہر چیز، تو نبوت بھی پھر ان کے پاس چلی جائے گی۔ تو صرف اس لیے کہ ان کے نفس نے نہیں مانا، ان کی انا آڑے آ گئی، تو ابو جہل نے بھی انکار کیا تھا۔ تیسری قسم ہے دل سے انکار اور زبان سے اقرار، جیسے منافقت۔ جیسا انکار عبداللہ بن ابی کا تھا، وہ دل سے نہیں مانا تھا، دل سے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ آیت نمبر 7 ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر سمعہم ان کی کانوں کے، وعلی اور اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوت پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ نے ان کے دل، کان، آنکھیں بند کر دی۔ تو لوگوں کے دلوں میں سوال آتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے سب بند کر دیا، تو پھر اس میں اس انسان کا کیا قصور؟ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر قبول کر لیا جائے تو حق سمجھ آ جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ نے مہر کہاں کہاں لگائی ہے؟ دل پر اور کانوں پر۔
ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر، ایسی مہر جیسے سیل ہو جاتی ہے، کوئی بوٹل سیل ہو جس سے نہ اندر کچھ جا سکے نہ باہر کچھ جا سکے، یعنی مکمل سیل مہر لگ گئی کہ اب ان کے دلوں اور کانوں پر کوئی بات اثر نہیں کر سکتی، کوئی بات اندر جا ہی نہیں سکتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب یہاں مہر نہیں لگی، آنکھوں پر اللہ نے مہر نہیں لگائی، آنکھوں پر پردہ ہے۔ غشاوہ ایسے پردے کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ نظر آتا ہو، باریک پردہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہدایت کا ایک رستہ بصارت کو کھلا رکھا، مکمل بند نہیں کیا، ان کے آگے غشاوہ کر دیا، غشاوہ باریک پردہ کر دیا۔ ایک چانس ہے اگر وہ غور و فکر کریں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں تو وہ ایمان لا سکتے ہیں۔ اب سوارہم بصرہ سے ہے، بصرہ کہتے ہیں آنکھ کو اور بصارت کو، یعنی کہ آنکھ پارٹ آف باڈی اور آنکھ کی بصارت جو اس کی سائٹ ہے، وہ دونوں چیزیں، تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھلی رکھی۔ اسی طرح سمع جو اس پہ مہر لگی ہے، تو سمع کا مطلب ہے کان اور سماعت۔ سورہ نحل کی آیت 106 سے 108 تک آتا ہے، آیت نمبر 106، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو کفر پرستی پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دل، آنکھ اور کان کا استعمال نہ کرنا انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ